اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سوچ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بے چینی، دباؤ اور پریشانی۔ قرآن پاک نے انسان کو جو اللہ کے نام سے پکارا ہے یعنی جلد باز، اینکشیس۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا زڑ فوراً چاہتا ہے اسے جلد باز کہتے ہیں۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پراسرار فطرت ہے، یہ فوری نتیجہ مانگنے والا ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کیا ہونا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسی ہر کام کو کم ہوتے وقت کے خوف سے جلد از جلد تکمیل پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے، اور اس جلد بازی کا تو یہ بے چین ہے۔ جس دن انسان نے ہوش سنبھالا ہے یہ بے چین اور پریشان ہے، یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ سٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو بے چینی کو دبانے سے دباؤ پہنچاتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی کم ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا، سارا دن ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پڑ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکے کھانے کے بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا، محبت خدا، زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ اب نارمل انسان دکھائی دیں گے۔ اپنی خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی، سپرفیشیل زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنی ڈپریشن پر خول ماسک چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان اور عوارض پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تئیں مطمئن ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں۔ اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی نفسیاتی تشدد کے عادی استاد بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، عادی مجرم، عادی نشئی، یہ چور ڈاکو، یہ رشوت خور، بازاروں میں لگاتار جھوٹ بولتے لوگ، حکمرانوں کی لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ۔ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال حرام، سچ جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا فرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے۔
کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ رہا ہے؟ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے عدم اور بے حس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اڑتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ انگزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی احساس ہے، جذباتی ہے، ایموشنل ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، کسی کی نیند اڑتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دباتا ہے، سپریس کرتا ہے، جب علامات حد سے بڑھتی ہیں تو پھر ہسپتال کو بہانا پڑتا ہے۔ 2-3 سال معدہ اور کانسٹیپیشن گیسٹرک کا ناکام علاج کروانے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ اسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لے لی ہے، یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی نیند آور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اینٹی ڈپریسو میڈیسن کس طرح انسان کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔